اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ النبا جو 78 نمبر کی صورت ہے اور 30ویں پارے کی شروعات ہے، یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے۔ سورہ النبا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خبر کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے حالات کے بارے میں، اور وہ قیامت کا دن ہے جس کو قائم ہو کے رہنا ہے۔ آئیے دیکھیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں یہ اختلاف۔ اصل میں اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف تو اللہ کے کلام میں بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ جس مذہب کا اوڑھنا اوڑھے رہتے ہیں، ان کو جو مذہب سکھایا جاتا ہے بچپن سے، وہ زیادہ تر معاشرے سے لیا ہوا مذہب ہوتا ہے، اور جو قرآن کے، اللہ کی کتاب کے بالکل الٹ رہتا ہے، برعکس اس کے۔ اسی لیے ان کو اس طرح کی باتیں الگ الگ طریقے سے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بیچ میں جو اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے جو بندشیں لگا دی جاتی ہیں روایتوں کی یا اس کی، اس میں ڈھیروں اختلاف کرتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں۔ آپ اٹھا کے ساری کتابیں پڑھ لیجئے، بخاری مسلم، اس میں کثیر تعداد میں آپ کو اختلافات ملیں گے۔ ایک حدیث کچھ کہتی ہے، ایک کچھ کہتی ہے، کیونکہ رسول اللہ سے وہ ڈائریکٹلی نہیں آئی ہے، وہ سن کے بیچ میں کئی لوگوں سے آئی ہے۔ تو اب اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا کہ اگر یہ کوئی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں تم کثیر اختلافات پاتے، اختلافاً کثیرہ۔ لیکن قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے جائیے، کہیں بھی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکرائے گی۔ اگر ٹکرا رہی لگ رہا ہے آپ کو ٹکرا رہی، تو آپ کے سمجھنے میں کچھ ہے۔ میری تو پوری زندگی میں اللہ کا کرم ہے، اب کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی آیت دوسری آیت کی تضاد ہو یا اختلاف اس میں ہو رہا ہو، وہ مختلف ہوں یا آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ لیکن لوگوں کے کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں، اختلاف۔ لیکن یہاں پر جو قیامت کے بارے میں اختلاف ہو رہا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا ہے اس دنیا کے ختم ہونے کا، سارے دنیا کے لوگوں کو مبعوث کرنے کا۔ وہ دن میں لوگ باگ حقیقی طور سے نہیں مانتے۔ اگر حقیقی طور سے اس دن میں مان لیا جائے تو آدمی کی زندگی کا رخ ہی پلٹ جائے، کہ ایک دن اس کو حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، سارے اعمال کا، جتنے بھی جھوٹ اس کے من میں گزرے، جو اس نے بولے، جو اس نے جو بھی کیا، اس کو ان سارے باتوں کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہے حشر کے میدان میں کھڑے ہو کے۔ تو اس کی زندگی تو بالکل صاف ستھری ہوگی۔ لیکن جس میں یہ آخرت اور قیامت کے دن کا یقین کم ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے موقع پہ جھوٹ بھی بول دیتا۔ وہ اوپر سے اوڑھنا دینداری کا اوڑھے رہے، لیکن اندر سے وہ بے ایمانی ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اچھے کام کر لے۔ لیکن حقیقی جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کی زندگی کا رخ ہی دوسرا ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر سے، ہرگز نہیں، انہیں جلدی ہی معلوم چل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا اس بات کا۔ الم نجعل الارض مہادا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اب کیسے سمجھائے گا ہمارا رب کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مقرر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا، یہاں سے آپ دیکھیں اللہ نے جو چیزیں انسانوں کے لیے اس دنیا میں چیز کا بیان یہاں پر ہے، اس کے بتایا جا سکتا کہ دیکھو ہم نے یہ کیا پہلی، یہ ساری چیزیں اپنے آپ نہیں ہو گئیں، اس کا کرنے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ یہ میں ایسی نہیں ہوتا، دکھتا ہے کہ وہ چیزیں اپنے آپ
کرنے والا ہے موجود، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے پڑھتے چلیے، الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی آرام گاہ نہیں بنایا، مہادہ اس سے بنتا ہے تمہید، یعنی رہنے کے قابل کوئی چیز کو آرام ہم کرنا، اس کو ایک سا کرنا، اس کے لیے میعاد آتا ہے۔ بچے کے پالنے کے لیے بھی، بستر کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یعنی بنایا۔ اب آپ تھوڑا بھی پڑھے ہوں گے رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اگر 1 انچ نیچے آ جائے وہ جہاں پر جس اس پہ چل رہا ہے آربٹ پر، تو پوری زمین میں جتنی بھی نباتات ہیں سب جل کے خاک ہو جائیں، ایک اور تھوڑا سا ہے وہ ایسا آربٹ میں، اور برابر سے وہ جو ہے ہیٹ دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، ہر چیز فکس ہے۔ ذرا بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوں گے تو پوری جائیں گے پلانٹس۔ تو زمین کو تو خوشگوار بنایا، رہنے لائق بنایا، یہاں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا بڑھ جائے گی تو بھی انسان رہنے کے قابل نہیں بچے گی زمین، تو مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا، یعنی پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں، بیلنس۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، تخلیق کی تمہاری جوڑا جوڑا۔ ازواج، زوج، یہ لفظ آپ جانتے ہو نا، پیئر کے لیے